ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اس وقت ہم عمر آباد کی مسجد ہدا میں بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ اس مسجد کے موقر امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ ہفتہ واری جو پروگرام ہوتا ہے سیرت کے تعلق سے، شاید ششماہی کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوگا، تو آج مجھے جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی خواہش کی گئی ہے وہ موضوع ہے رنج غم انسانی زندگی میں آتا کب ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اگر میں عوام کی سطح پر اتر کر بولوں تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹینشن۔ یہ لفظ ہمارے زندگیوں میں بہت بولا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور یہی لفظ ہماری جو نئی نسل ہے سمجھتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کئی آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، لہذا آپ دیکھتے ہیں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ہمیشہ خوش ہوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا کہہ نہیں سکتا کہ میں ہمیشہ غم میں ہوں، بلکہ یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ۔ دنیا میں جہاں غم ہے وہاں خوشی بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ نے 18ویں پارے کے لاسٹ میں کہا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اللہ نے کہا کہ اے انسانوں، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کو اپوزٹ میں پیدا کیا ہے۔ جہاں آپ دنیا میں بیمار دیکھیں گے وہی صحت مند بھی آپ کو نظر آئے گا، جہاں غم ہے وہاں خوشی بھی نظر آئے گی۔ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کی ایک آیت ہم نے پڑھی، انسان کو تکلیف آتی ہے، ٹینشن آتا ہے تو ایک بندے مومن کا کیا شیوا ہونا چاہیے۔ کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ کہا کہ اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی ٹینشن آتا ہے، تکلیف آتی ہے، رنج ہے، حزن و ملال آتا ہے، یہ اصل میں مقدر کا لکھا ہوا ہے۔ ہر بندے کو اور ہر مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی آج ٹینشن بہت ہیں۔ جانتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جائے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھو، جتنا ہم نبی کے زمانے سے دور ہوں گے اور قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے دنیا ٹینشنوں سے بھر جائے گی۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ ہی بولتا ہے مجھے بہت ٹینشن آ گیا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب باتیں۔ کیوں بولتے بچے؟ اس لیے کہ ٹینشن کا لفظ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے زیادہ بولتے بولتے بچوں کی زبان پر بھی آ گیا تھا۔ وہ آپ دیکھو ذرا 20-25 سال پہلے کی زندگی، ہم اپنے ماں باپ کو بھی دیکھے، ٹینشن نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ پہ اتنا بھروسہ، تقدیر پر اتنا بھروسہ، کوئی بھی تکلیف آئے خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے اس کا سامنا کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ بہرحال میرے پاس وقت کم ہے، ہم آپ کو بتاتا ہوں انسان کی زندگی میں یہ رنج، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مشقت کیوں آتی ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، اس وجہ سے زندگی میں ٹینشن آتا ہے۔ سمجھیے ایک 10th والا بچہ ایگزام لکھنے گیا، سائنس میں فیل ہو گیا، محنت کر کے بھی فیل ہو گیا۔ اب کیا بولنا انہیں؟ یہ بولنا مقدر کا لکھا ہے یہ، اس لیے میں فیل ہوا۔ اگر غیر مسلمان کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ غیر مسلم پھانسی ڈالنے کو مر جاتا، مسلمان تعلیم چھوڑ کے سیدھا ہوٹل میں برتن دھونے چلے آتا۔ ایسے ہی ہماری امت کا حال ہے۔ تو تقدیر پر پختہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ٹینشن آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر 2 بار لکھی گئی۔ ہم اب تک سنتے تھے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ لکھی گئی ہے۔
40 دن میں ایک مرتبہ اور 120 دن میں ایک مرتبہ کیوں لکھی گئی؟ یہ بتانے کے لیے پکا ہے. جانتے ہیں نا ماں کے پیٹ جب بچہ ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے نیک ہوگا برا ہوگا کتنا ملے گا کب مرے گا سب پورا لکھ دیا جاتا ہے. لہذا تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں ٹینشن آتا ہے. اب دیکھیے کرونا وائرس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جاب چھوٹ گئے. یاد رکھیے جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے سکتا ہے تو کیا پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے نہیں سکتا؟ بالکل دے گا. تو لہٰذا تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ٹینشن آتا ہے پہلی بات. دوسری بات یہ رنج پیدا ہونے کا دوسرا بڑا سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں نماز فجر چھوڑ کے سو جاؤ 8 بجے اٹھ کے برش کرے تو بولے کیسا کی ہو رہا مجھے مطلب اطمینانش نہیں ہے. لیکن اس دن کی نماز فجر پڑھ کے دیکھو ماشاءاللہ تمہاری زندگی شام تک کیسے گزرتی ہے. ایک معمولی فجر کی نماز چھوڑنے سے انسان کو کیا ٹینشن آتا دیکھو. آج کل لوگ خالی سر پہ مار لیتے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو یہ گناہوں سے بھی آتا ہے. یہ گناہوں سے ٹینشن کہاں آتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہا وَمَن يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو کیا کرتے جیسے معمولی انداز میں بولوں گیس کی شکایت ہوئی تو باہر نہیں دل کو دبائے جیسا رہتا ہو. ایسے ہی کیا ہوتا ہے انسان جب ٹینشن میں آتا ہے بولتا ہے کیا کہ سینہ دل کو دبا رہا ہے مجھے کیسا کیسا کی ہو رہا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. لہذا معلوم ہوا تقدیر پر کمزوری ایمان رکھنے سے پریشانی آتی ہے. دوسرا گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور. آج ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے. فجر کی نماز میں دیکھو آدھی سب رہتی ہے پوری امت مسلمہ سوئی رہتی ہے. بھلا بتائیے ہمارے زندگی میں ٹینشن آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک تو گھر کا ٹینشن بیوی بچوں کا امتحان کا بعد میں جس کمپنی میں کام کرتے وہ یہ سارے ٹینشن ہمیں کو انسان دیوانہ ہو جاتا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کتنی اچھی بات کہتے ہیں. بولتے دنیا میں تعلق اس سے رکھنا جس سے تمہارے دین دنیا کا فائدہ ہوتا ورنہ تو ان سے تعلق رکھ کے فائدہ نہیں جس کی وجہ سے تمہاری دین دنیا پوری خراب ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں نوجوانوں کو ہمارے عمر آباد میں سے اقرا اسکول سے آؤ وہاں بیٹھے رہتے نوجوان. بڑے افسوس کی بات ہے پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی بیٹھے رہتے ہیں رات 12 بجے تک فون میں گھر لگ رہے. تو اب جو ہے آنکھیں کیا ہوں گی ماں باپ پر کیا گزرے گا. اب اچھا گزرنے والا بھی ان کو کچھ بولا تو تمہیں کام دیکھ لے گا جو ہمیں کرتے ہیں. آج کی نوجوانوں کی حالت ایسی ہے. تو لہذا اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں آپ یاد رکھو اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنا لو گے یہ سارے پریشانیوں کا حل ہے. اور اسی چیز کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اور اسی طریقے سے آج ہمارے زندگیوں میں رنج آنے کی ایک چیز ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہے. کتنے یہاں جتنے بیٹھے الحمدللہ سب بالغ ہیں اس میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے. آج حال ایسا ہے ہمارے گھروں کا اگر بیوی نماز کو جاتے رہی اگر شوہر نماز کو جاتے بیوی پکڑ کے روکتی کہاں جاتے سو جاؤ جی ایسا. بچے گئے تو بچوں کو بھی روکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ کی نبی تو یہ فرماتے ہیں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنے بیوی کے چہرے پر پانی مار کے اٹھاتا ہے. ایسے شوہر ہیں. اور اسی طرح بہتر بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے چہرے پر پانی مار کے اس کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہے. یہ سردی کی لمبی راتیں آئی نا ہمارے لوگ خالی سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں. کبھی دیکھو آن لائن ہمیشہ اس میں بس چیٹنگ کرتے رہو فیس بک پہ جاؤ انسٹاگرام میں جاؤ بس پورا اس میں گزرتی ہے. یہ لمبی راتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتی ہیں. جب تک ہم یہ اللہ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں جب تک یہ ڈھنگ سے نہیں پڑھتے اس وقت تک ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کا خاتمہ ناممکن ہے. اور اسی طریقے سے زندگیوں میں ٹینشن آنے کا اور ایک سبب دنیا سے محبت ہے. صبح اٹھتے اللہ سے بولتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اے اللہ تو نے موت کے بعد زندگی دی. اٹھتے ہوئے آپ موت کو یاد کر رہے ہیں. رات میں سوتے بولتے اللہم بسمک اموت. میں نے جملہ پہلے بھی بولا تھا رات میں بستر پر ذرہ بھی مٹی رہے تو آپ جھٹک کے سوتے. ذرا اس رات کو بھی تصور
کرو جب آپ کو قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی تب کیا کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ذرا رات میں سوچ کے سونا، یہ ہو سکتا ہے میری آخری رات ہے، فلاں فلاں ہے، اور بندہ جب دعا پڑھتا تو کیا بولتا ہے؟ اے اللہ اگر روح کو لوٹانے میں بھلائی ہے تو لوٹا، اگر اس کے اندر بھلائی نہیں رہے تو اپنے پاس ہی رکھ لے تو۔ اور بندہ بولتا ہے اے اللہ میری ویسے ہی حفاظت کر جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا، دیکھو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، دنیا کو سب کچھ سمجھو گے، دنیا تم کو اتنی ہی ملے گی جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کبھی بھی اسے چین سکونش نہیں رہتا، لیکن اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں اسی حدیث میں، آخرت کو مد نظر رکھ کر جو ہے زندگی گزارنے والا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ یہ سوچ ہوتی ہے ایک مومن کی اور کافر کی۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی بتاتے ہیں، کیا ہے یہ ٹینشن کیوں آتا ہے؟ برے لوگوں سے دوستی ہے۔ ایسے آدمی سے دوستی کرو جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے آئے، ایسے آدمی سے دوستی کرو اگر آپ سگریٹ پینے جائیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر روکے وہ، ایسے آدمی سے دوستی کرو اگر آپ کی پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے تو اوپر کرنے کا حکم دے، ایسے آدمی سے دوستی کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اچھا دوست اگر مل جائے دیندار اس کو سنبھال کر رکھو، ورنہ اگر یہ کھو جائے گا تو دوبارہ دنیا میں نیک دوست نہیں ملے گا۔ آج ہم ایک اچھے نیک دوست کے لیے ترس جاتے ہیں، برے دوست تو بہت ملتے ہیں، اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے اذا قل مال المرء قل صدیقہ، جب آدمی کا مال ختم ہو جاتا ہے تو دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے زندگیوں میں ٹینشن آنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار اور دعاؤں کی پابندی نہیں کرنا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیں گے آپ، اذان ہو رہی ہے فون دیکھتا ہے، نماز کو کھڑ گئے ہیں باہر بات کرنے کو ہے، نہ تو مسجد کا احترام نہ دعاؤں کی پابندی، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ سے پیتے ہوئے دیکھیں گے، چائے پیو بولے تو مولوی صاحب تمہیں اپنا کام جاؤ، دیکھو ہمیں آخرت میں جاؤ جواب دے لیتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ بنی اسرائیل کی پوری صفتیں امت مسلمہ میں آ رہی ہیں، صبح شام کی دعا بھی نہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ افسوس کی بات ہے، یہ بولنے شرم بھی آتی ہے، آج کے نوجوانوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اپنے بیوی سے ضرورت پوری کرنے سے پہلے اس کے چہرے پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا دعا پڑھنا وہ نہیں معلوم ہے۔ اب نہیں معلوم ہے تو ہونے والی اولاد کیسی ہوگی؟ رحمان کو خوش کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ شیطان کو خوش کرنے والی ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ برے لوگوں سے دوستی اور ذکر و اذکار سے دور جانے میں بھی مکمل طور پر، اسی طریقے سے ٹینشن کی اور ایک وجہ درود کا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ امت میں آپ دیکھیں گے ہم سمجھتے ہیں درود پڑھنا فلاں لوگوں کا کام ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، درود پڑھتے ہی نہیں، نبی کا نام آتا رہتا خاموش بیٹھے رہتا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں بندہ اگر آتی جاتی ہر سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں درود پڑھتے ہیں؟ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا۔ اگر آپ اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بھر بھی اللہ کے سامنے سجدہ شکر کریں، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے زندگیوں میں ٹینشن آنے کا اور ایک سبب، آج ہم نے عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں شرک ہے، کفر ہے، اور شرک دو طرح کا ہوتا ہے۔ بڑا شرک بولے تو درگاہ وہ سب آتا ہے، چھوٹا شرک کیا دکھاوا۔ یہ دونوں شرک سے جب تک ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے اس وقت تک ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور ایک سبب بھی بتا دیکھیے یہ کیا ہے، ٹینشن آنے کا اور ایک سبب ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ ارے آج کل تو ایسا ہے، یہ 5G 6G آ جا کو ذہن تو ٹھہرتا نہیں آج نوجوانوں کا، ایسا بھاگ رہا ہے پکڑ کو ٹھہرا تو بھی نہیں ٹھہرتا۔ یہ دیکھو سوشل میڈیا کی برکتیں، 5G 6G آ گئے، ہمارے نوجوانوں کو گاڑی چلاؤ بولے تو فل ٹرافک ہے 120 میں جانا، اس میں
پیچھے بیک انجن ہے اس میں ویلنگ کرتا ہے، یہ سب ہمارے نوجوان. یاد رکھیے یہ صبر و تحمل، قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ٹینشن تو پیدا ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ امت کا ہر طبقہ ٹینشن میں ہے. بچے تعلیم کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، نوجوان اپنی پڑھائی اور کمائی کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، ہمارے گھروں میں شوہر بیوی کے اختلافات کی وجہ سے ٹینشن ہے، مدرسوں میں ٹینشن، مسجدوں میں ٹینشن، ہر جگہ ذمہ داروں سے ٹینشن. یہ ہر جگہ ٹینشن کا لفظ ہمارے زندگی کا ایک جزو لازم بن کر رہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ٹینشن جب آتا ہے نا انسان کو انفرادی طور پر بھی متاثر کرتا ہے، اجتماعی طور پر متاثر کرتا ہے. آپ دیکھیں گے زیادہ بچے اگر ماں باپ کو ستائے تو کیا ہوتا، ماں چیختی رگ کے سر کے رگا مار لیتے اسے، بعد میں جا کے چکر ہے تو ڈاکٹر بولتا ٹینشن سے شوگر آ گئی اسے. یہ جو آج بتائے نا، یہ جو بول رہے ہیں ٹینشن کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، یہ بات پہلے ابن القیم بتا دیے تھے. کیا کہتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں اربعۃ تہذب الجسم الہم والحزن والجوع والسہر. کہتے ہیں 4 چیزیں انسانی جسم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے یہ 4 چیزیں ہمارے نوجوانوں میں ہیں. وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے ٹینشن، اور دوسرا ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا وہ جو واقعی ہی نہیں ہوتی ہیں، 2 تیسرا بھوک. آج آپ دیکھیں گے امت میں لوگوں کو چپکے بھوکے رہتے ہیں. 3 ہو گیا. 4 رات میں جاگنا. انسان رات میں جاگتا ہے اس کا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر بوڑھاپے کی علامتیں مکمل طور پر آ جاتے ہیں. بہرحال یہ کچھ اسباب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بتائی. یاد رکھیے ہمارا مذہب اسلام کیسا ہے، بیماری بتا کر چھوڑالتا نہیں بلکہ بیماری بتا کر اس کا علاج بھی بتاتا ہے. یہ ہمارے مذہب کی مکمل طور پر جو ہے خصوصیت ہے. 1-2 باتیں بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تکلیف نہیں آنا، مشقت نہیں آنا، پریشانی نہیں آنا. کیا کرنا میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں امت میں 2 طریقے کے علاج ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ٹینشن کو دور کرنے کے واسطے اپنے منہ میں کیا آتا وہ سب کے سامنے بولتے رہتے ہیں. اب بولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ کا 313 مرتبہ پڑھا تو کووڈ سے بچ جاتے تمہیں. ایسے نسخے یوٹیوب پر ادھر ادھر ملتے رہتے ہیں. یاد رکھیے ٹینشن کو دور کرنے کا وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کا ٹینشن کیسے دور ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے ایک دوا بناتی کمپنی زیادہ جانتی ہے اس بارے میں، دوسرے نہیں جانتے. اور اسی طریقے سے ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. آج ہمارے معاشرے میں ٹینشن آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو ٹینشن آ گیا نا، نماز بھی نہیں، اور جو ہے انسان وہ آدمی کا جو چہرہ ہے وہ حلیہ بھی مسلمان کا نہیں. رات میں جا کے میڈیکل میں اچھی درد گئے سکا اور اچھی نیند آئے سکا دوا دیا لو، جا کے جانور کے سکا پڑ کے سو جاتا. آج ہمارا یہی حال ہے. تو کیا یہ درد کی دوا، ٹینشن کو دور کرنے کی دوا آپ کو میڈیکل میں نہیں ملے گی، اللہ کے گھروں میں ملے گی آپ کو. یہ تو معلوم ہو رہی بات. یہ تو یہ غلط طریقے، ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، یہ وہ لا کے امت کو پریشان نہیں کرنا بلکہ صحیح منہج کے مطابق علماء جو بولتے اس کے ذریعے اپنے ٹینشن کو دور کرو. پہلی بات اگر ہم ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، غور سے سنیے بات. یہ پہلی بات یہ ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے غم میں ڈالا، اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے. آپ سمجھو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا بھی ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. لہذا زبان سے شکایت نہیں کرنا، ایک بات. دوسری بات اگر جو ہے ہم ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. کیسا کہ جسے مثال دے کر بتاتا ہوں میں. ایک شادی میں جانے کے واسطے آپ کیا کریں، زبردست شو سب پہن کے نکلے، بارش شروع ہوئی، بولتے کیسی دلندر بارش ہے بھائی. اللہ اکبر، اللہ کو گالی ہے یہ.
ہماری عورتیں میک اپ کر کے نکلتی ہیں، یہاں ہوتا نہیں ہوتا، ذرا بارش پڑی تو بولتے اب بیچ کے آنا تھا بارش ہے، دیکھو نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا شیطان سے دور رہو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو آ کر غم میں مبتلا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ اور اسی طریقے سے ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھو۔ تقدیر پر ایمان کیسے رکھنا؟ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میری تقدیر لکھ دیا، اور ہر ایک کی تقدیر ابن عمر کی روایت کے مطابق زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھو آپ۔ اور اسی طریقے سے پورے سال بھر کی تقدیر شب قدر میں لکھتا۔ ہمارے نوجوانوں کو شب قدر میں عبادت کرو بولے تو گاڑی اللہ کو گلیاں پھرتے رہتے ہیں۔ آپ کی تقدیر بننے کی رات نہ یہ، ذرا تقدیر بننے کی رات ہے تو انسان کو کیسے رہنا چاہیے۔ لہذا آپ تقدیر پر ایمان رکھو اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ میں سمجھتا ہوں میرے تقریر کا پورا اہم پوائنٹ اسی میں کیا کرنا، ہمیں ٹینشن سے، تکلیف سے، رنج و الم سے، پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ غم انسان کو عاجز بناتا ہے۔ غور سے سنیے، انسان غم کیا کرتا ہے؟ انسان کو عاجز بناتا ہے۔ جب وہ عاجز ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے، سستی کرتا ہے تو قرض لیتا ہے، قرض لیتا ہے تو دیتا نہیں ہے۔ یہ پوری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے بیان فرمائی۔ تو لہذا دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کیا کیا دعائیں؟ ہمارے نوجوانوں کو دعائیں بھی یاد نہیں آتی۔ جنازے کی دعا یاد ہے؟ نہیں، کسی بھی نہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، بعد میں پوچھتے دوسری دعا پڑھے تو اللہ معاف کرالتا کہ بنجے۔ ارے آپ کو جنازے کی دعا مسلمان کا آخری حق ہے، وہ دعا پڑھو بولے تو آپ آپشن پوچھتے نہیں۔ دیکھو دعا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام ماں کے مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیرے، مچھلی کا پیٹ ایک، رات ایک، سمندر ایک، تین اندھیروں سے اللہ کو پکارے۔ کیا بولے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا یاد ہے؟ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سورہ انبیاء کے آخری میں ذکر فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں انبیاء جب دعا سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکے تو ہم ہو سکتے ہیں کیا؟ ہم دعا نہیں کرتے، ہم بولتے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنا، انفرادی دعا بھی لوگ چھوڑ ڈالتے، کبھی تو ہفتہ پورا چلے جاتا دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا گویا وہ اللہ کو غصہ دلا رہا ہے۔ جب بندہ دعا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جائے گا اور اللہ کے پاس کوئی عزت نہیں ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو تذکرہ کر کیا فرماتا ہے؟ کہا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ دعا کی نا حضرت یونس نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے یونس کو ٹینشن سے نجات دی، اور یہ قیامت تک کا اللہ کا وعدہ، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا ہم بھی اس کے ٹینشن کو دور کریں گے۔ مجھے یاد ہے مدینہ میں پڑھنے کے دوران جس دن یہ 17ویں 18ویں روزے کو حسین آل شیخ یہ دعا پڑھے، یہ آیتیں پڑھے، آیت پڑھنے کے بعد جب وطر کا وقت آیا تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ اللہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اے اللہ یہ تیرے نبی کے مسجد میں کھڑے ہو کر ہمیں یہ آیتاں پڑھے، آج یہ آیت کے ذریعے ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی اگر مصیبت زدہ ہے تو مصیبت زدہ کی انسان کو مصیبت کو دور کر دے۔ اور یہی بتایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کوئی مچھلی والے یونس کی دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا۔ اب یہ سوال یہ آتا ہے آج لوگ ہم دعا پڑھ رہے ہیں لیکن ٹینشن دور نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ رکاوٹ آپ کے اندر ہے۔ قرآن کی آیت سچی، نبی کی حدیث سچی، آپ کے اندر غلطی ہے، آپ حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر یقین نہیں ہے۔
یقین سے دعائیں پڑھیں گے اللہ تعالی ہماری زندگی میں وہ تبدیلی لائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں برکت دی. کیا کہتے ہیں؟ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا. اب ہمیشہ پڑھتے رہو یہ. جب بھی مصیبت آئی کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء بولتے ہیں اس میں 4 چیزیں اللہ نے بتایا. سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد اللہ کی تعظیم ہے، تیسرا حضرت یونس اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ میرا گناہ، میں ظالم ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. معلوم یہ ہوا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں 60 سے زیادہ صفحات کالے کریں. ماشاءاللہ کیسے قرآن فہمی تھی دیکھو. یہ دعا ہمیشہ. اور اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا پڑھتے تھے. کیا دعا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اپنے گھر والوں کو جمع تھے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہمارا سوال ہے کیا کبھی یہ دعا ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے، اپنے بیوی کو سکھائی ہے؟ پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھ کے ہم نے کیا اپنے بچوں پر دم کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بتاتے ہیں کیا ہے یہ ٹینشن دور کرنا ہو تو توحید ہماری پرفیکٹ رہنا. توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا. آج دیکھو مسلمان جب پریشان ہوتا ہے تو درگاہوں کو جاتا ہے، جا کے تعویذ شرکیہ کام کرتا ہے. یاد رکھو جب تک شرکیہ کام کرتے رہو گے، در در کے ٹھوکریں کھاتے رہو گے، کبھی سکون نہیں ملے گا. ایسے ہی ہوتا. شادی ہونے کے بعد پہلے آرس نوشو کیا کرتے؟ اجمیر کا ٹکٹ بنا کے ہنی مون منانے اجمیر کے دربار میں جاتے ہیں. بولتے وہاں جا کر آئے تو کیا کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ دے کر آزماتا بھی ہے اپنے بندے کو. یہ اس کی طرف جاتا کہ نہیں اللہ کی طرف آتا کیوں نہیں. اسی طریقے سے توحید بڑی اہم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کریں انہوں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولے. اور اسی طریقے سے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر دعا کرنا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور اسی طریقے سے اس ملک میں رہتے ہوئے اگر ہمیں پریشانی ہوتی ہے دعا پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور دیکھو اللہ کے نبی کیا دعا سکھاتے ہیں، اے اللہ میں کھڑا رہوں تب بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، میں بیٹھ جاؤں تب بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، میں سو جاؤں تب بھی اے اللہ اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا. اور اسی طریقے سے کیا تو بھی پریشانی آئی تو یہ دعا پڑھو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ جو بنا کو دعا دیتے وہ پڑھتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر پڑھتے. یاد رکھو نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں جو تاثیر ہوتی ہے دوسروں کے ڈپلیکیٹ دعاؤں میں وہ چیز نہیں ہوتی. لہذا ان دعاؤں کا اہتمام کرو. اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن کا بھی مطالعہ کرنا. آپ یہ بات یاد رکھو صبح سے لے کر شام تک دن کے وقت میں برکت ہونا. تو اگر آپ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے دیکھو دن میں برکت کیسی رہتی ہے. اگر آپ قرآن نہیں کھولے سمجھ جاؤ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے جسمانی تمہاری روحانی بیماریوں کا مکمل طور پر اس میں علاج ہے. یہ کینسر کی مریض ہے ہر جگہ دکھا دکھا کے پریشان ہو گئی. ایک نیک آدمی نے اس کو مشورہ دیا ایک کام کرو آپ ذرا آپ کے پاس پیسے ہوں تو عمرے کو چلے جاؤ، وہاں جا کے گناہوں کا اعتراف کرو، زمزم پیو، قرآن پڑھتے رہو. وہ شوہر بیوی وہ عالم کی بات سن کو مکے کو گئے، جا کو پڑھتے رہے ماشاءاللہ. 1 مہینہ 2 مہینہ رہے، واپس آ کے ممبئی میں ٹیسٹ کرا تو ڈاکٹر پریشان، کینسر کی بیماری سے غائب ہو. اللہ جان لیوا مہلک بیماریاں کیسے دعا سے مکمل طور پر جو ہے کیسے ہوتی دیکھیے. اور اسی طریقے یاد رکھو یہ قرآن ہم کو سکون نہیں سکینت دے گا. سکون اور سکینت میں فرق بتاتے علماء. سکون
ایسا سکون جس میں ذرہ کا تو بے قدر رہتی. سکینت کسے بولتے؟ ایسا سکون جس کے ساتھ رتی برابر بھی بے قراری نہیں رہتی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے اونٹنی کو یا گھوڑے کو ایک طرف باندھ کر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو جانور اوپر نیچے ہو رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے. انہوں کیا نہیں سمجھ کے میرا جانور مر گیا بول کے. دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، میرے جانور اوپر نیچے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسید دیکھو وہ تمہاری تلاوت قرآن سے متاثر ہو رہا تھا اور اس پر سکینت اتر رہی تھی. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں؟ ابن تیمیہ غور سے سنیے بات. ابن تیمیہ جب بھی پریشان ہوتے، تکلیف آتی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا کرتے؟ قرآن میں السکینہ کا لفظ قرآن میں وہ آیتیں پڑھتے ماشاءاللہ. کہاں ہے؟ ایک تو جو ہے فیہ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرا جو ہے سورہ توبہ میں ہے، اور اسی طریقے سے سکینہ کا لفظ 3 جگہ جو ہے سورہ فتح میں آیا ہے. بولتے السکینہ کی آیتیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالی میرے بے قرار دل کو قرار دے دیتا. یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن سے شفا حاصل کرنا اور تڑپتے دلوں کو سکون دینے کے لیے مکمل طور پر ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت، یہ دعا بھی آپ یاد کرو، اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. وہ دعا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ دعا یاد کرنا کیا؟ تو اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں؟ دیکھو بلا ینبغی لمن سمعها ان يتعلمها. جو آدمی یہ دعا سنتا مکمل طور پر پڑھنا. اور اسی طریقے سے وقت ہو رہا ہے اللہ پہ توکل کرنا. توکل کا مطلب کیا؟ سارے اسباب کو اپنا کر نتیجہ اللہ کے حوالے. اسے بولتے اللہ پہ بھروسہ. اپنے اندر صبر پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کرو. کائنات میں عموماً کیا ہوتا ہے، ہم ٹرین میں، بس میں، فلائٹ میں جاتے تو خالی موج مستی کرتے. ذرا دیکھو کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے بنایا ہوگا، کائنات کیسے بنایا ہے، ہری بنایا ہے. دیکھو اور ان کو دیکھ کر پڑھو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. علامہ سعدی رحمہ اللہ بولتے ہیں بندہ کائنات میں غور کرتا رہا تو ٹینشن دور ہو جاتا. دیکھیں آپ صبح 8 بجے سے 4 تک کلاس میں پڑھو، مدرسے میں پڑھو، عصر کے بعد تھوڑا گھوم کے آ جاؤ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک آپ کیا بھی ذرہ بھی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کو. یہ کائنات میں غور کرنے سے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے فرائض کی پابندی. اور ایک بات ذکر الہی. ذکر الہی کا تو کیا بس میں ہاتھ لے کر ایسا کرتا ہوں، نہیں. ذکر کیسے ہوتا ہے دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اس ذات کی عظمت اور محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ. بعد میں زبان سے کیا کرو، اللہ کو یاد کرو. سبحان اللہ بولے تو آپ بولنا اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ اکبر بولے تو آپ کے دل میں آ جانا اللہ کے سامنے میری کیا بھی حیثیت ہی نہیں، ایسا. تو دل میں اللہ کی محبت کو، تعظیم کو بٹھا کر کے زبان سے ذکر کرنا چاہیے. اور یاد رکھو پریشان دلوں کو ذکر بڑا بہترین سکون عطا کرتا ہے. اس کی کہاں ہے دلیل؟ اللہ تعالی حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ وہ فرماتا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ و ہارون اللہ کے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا. ایسے چھوا حضرت موسیٰ و ہارون اللہ کا ذکر کرتے کرتے فرعون کے دربار میں پہنچے. فرعون پھرا کے اٹکانے کی کوشش کیا. پورا قرآن پڑھ کے دیکھو آپ، کہیں بھی موسیٰ و ہارون رتی برابر بھی ہارے نہیں. کیسا پوچھتے برابر جواب دیتے جاتا، ایسے جواب دیتے وہ خاموش ہو گیا. لہذا معلوم ہوا ذکر کے اندر بڑی طاقت ہے. کیسے؟ ایک دو بات بل کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستے پیستے، جانتے چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتا تھا، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. حضرت علی نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیٹی اتنا تھکتی ہے میرے واسطے. بولے فاطمہ اپنے ابا کے پاس جا کے غلام لے کر آؤ. فاطمہ گئی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں. فاطمہ واپس آ گئی. دوسرے نبی آئے. بولے فاطمہ بیٹی آئے تھے کیا گھر کو؟ ہاں یا رسول اللہ. بولے کئی آئے؟ غلام ایک ہم نہ کام والا ہونا، نوکر ہونا، سمجھتے نا نوکر.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آج کے زمانے کے مطابق داماد کو بلا کو بولتے تھے کیا میری بیٹی گدہ سمجھے گا تمہیں، ویسے نہیں بولے. آپ نے اپنی بیٹی کو شوہر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں ٹھنڈک ہو گئی اور آپ نے بلایا فاطمہ آؤ، علی آؤ، بیٹھو. غلام مانگ رہے ہیں لیکن آپ بول رہے ذکر کرو. کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو سوتے وقت اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھو. آپ پوچھیں گے خادم مانگنے گئے تو کیا بول رہے ہیں؟ ذکر کرو. کیا ہے اس میں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا خادم مانگنے گئے تو ذکر کرو بولے تو اس میں دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ذکر انسان کو روحانی طاقت دیتا ہے. ماشاءاللہ دن بھر کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت گدے کی طرح انہیں مطلب تھک جان دے، لیکن اس ذات کی قسم جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اگر آپ یہ تسبیح ہے فاطمہ پڑھ کے سو جائیں گے نا، آپ کا جسم پھول کی طرح ہو جائے گا ماشاءاللہ. اسی طریقے سے معلوم ہوا. اور اسی طریقے سے یہ ذکر تھکان کو بھی ختم کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لوز موشن ہوئے تو لوگ وہ ORS پیتے ہیں، وہ کرو آپ، وہ جسمانی طاقت ہو، لیکن یہ ذکر کیا ہے روحانی طاقت دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کے دوران یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر میدان جنگ میں کرے تو جنگ کے ایسا لڑے ہزاروں کے لشکر کو ایسے ہی پیس کے رکھ دیے. اور اسی طریقے سے ٹینشن آئے تو نبی پہ درود پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی ابن کعب ہیں، درود پڑھو. کتنا پڑھو؟ اللہ کے نبی بولے جتنا پڑھتے جاؤ. اس کے بعد وہ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ یہ درود پڑھنے سے مجھے ملے گا کیا؟ اس وقت اللہ کے نبی فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہ صغیرہ کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ٹینشن کو بھی دور کرے گا. لیکن امت کی بدقسمتی ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ٹینشن آئے تو یا رسول اللہ بول کے پکارتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے. قرآن کو غور سے سنو اور یاد رکھو یہ قرآن ایک روتے ہوئے بچے کو بھی خاموش کرتا ہے. ویڈیو دیکھیے بچہ روتا ہے قرآن لے کے تو خاموش ہو جا رہا ہے. یہ تجربہ میرا اپنا کل کا بھی ہے. حضور جا رہا تھا، بچی فل روتی ہیں، کوئی اسے نہیں سنبھالے. قرآن لے جا کے سامنے رکھتے ہی بچہ خاموش ہو گیا. دیکھنا تھا پورے بس میں ماشاءاللہ قرآن نے اپنی حقانیت کو بتایا. یہ روتے ہوئے بچوں کو بھی خاموش کرا سکتا ہے، بے قرار دلوں کو بھی مکمل طور پر جو ہے یہ سکون پہنچا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے گناہوں سے دور رہو. گناہ کو معمولی نہ سمجھو. ایک مومن گناہ کرتا ہے تو پہلے سمجھتا معلوم ہے کہاں تو بھی پہاڑ میرے اوپر گر جاتا کی. ایک منافق کیا سمجھتا مکھی آ تو بیٹھی ہے ہکال ڈالے. ویسے نہیں رہنا. یاد رکھو گناہ جو کرتے نا آپ دھوکہ مت کھاؤ. گناہ کر رہے ہیں اللہ انعامات دے رہا ہے، اللہ پاس کر ڈال رہا ہے، رزق سارا نہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے جوانی کے گناہ کی پکڑ بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے. اسی لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھو. صدقہ و خیرات کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر بھائیاں باتیں نہیں کرتے، ٹینشن آ گیا، تعلقات توڑ گئے. نہیں، معاف کرو ایک دوسرے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف فرمائے. مثال دیتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں اپنے چچا کو دیکھ کو نکل جاتے. کیوں بولے تو بہت ٹینشن کی تھے ابو سفیان. ایک دن جا کے علی رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان بولے علی اسلام لانے سے پہلے نبی کو بہت تکلیف دیا، اس کا احساس ہے مجھے، آج تک اس کا احساس ہے. لیکن میں نبی کو جب سلام کرتا ہوں نبی سلام کا جواب دے بغیر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، میرا دل بڑا خراب ہوتا ہے. تو اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کیا کہا، ابو سفیان ایک کام کرو کل جا کے نبی کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایسے کہ ابو سفیان اللہ کے نبی کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نکلنے گئے تو ابو سفیان نے آیت پڑھی لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے میرے سے بہت گناہ ہوئے، مجھے اپنے گناہ کا بہت احساس ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. سورہ یوسف کی آیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. حضرت یوسف نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا ویسے میں تم کو معاف کرتا ہوں. یاد رکھو معاف کرے تو دنیا میں لوگوں کی نظروں میں گرے جیسا ہوتا، لیکن اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا درجہ ہے.
ایک آدمی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس کام کرنے والے خادم رہتے نا اسے دن میں کتنے مرتبہ معاف کرنا میں؟ اللہ کے نبی بولتے ہیں 70 مرتبہ معاف کرو. آج ایک بات کچھ ہمیں ایسا منہ بنا کر اس کا پیش آتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جاتا, انہیں نہیں رویا تو اس کا دل ٹوٹ کے رہتا. اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے خوش بھی رہنا, دوسروں کو بھی خوش کرنا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اللہ کے نبی ہنسلے کو رہتے. کتنی ہمت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کو دیکھ کر بولتے یا رسول اللہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنساتا رہے, مسکرانے کی حالت میں رکھے. ایسا دعا دیتے. اضحک اللہ سنک. کون دعا دے رہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. توبہ استغفار کرو, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو, آخرت کی تیاری کرو. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ٹینشن آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لو. آپ نے ترمذی کی حدیث میں کہا اگر تمہارے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے ذرا میرے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے ہیں اس کو یاد کر لو. اس کو یاد کر لو گے تو تمہارا غم ہلکا ہو. یقیناً اللہ کے نبی نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والے, مگر آپ کو اتنا ستایا گیا جتنا نوح علیہ السلام کو نہیں ستایا گیا. آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا, جتنا ستایا گیا, میں نے جتنا صبر کیا اتنا صبر کسی نبی نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طریقے سے ہم ایوب کو یاد کریں. 18 سال تک اللہ نے آزمایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو ہم ذرہ ٹینشن ہے تو بولتے تو کون سا گناہوں کا پاپ کرتا ہے. 18 سال تک حضرت ایوب خاموش رہے. دعا کیا کرے؟ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس کو دیکھو, ابراہیم کو دیکھو, جب پریشانی آئی تو بولے وَإِذَا مَرِضْتُ, تو بیمار کے لیے نہیں بولے. اللہ کے ساتھ ادب کرتے ہوئے دعا کرو, اے اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بڑا ٹینشن آیا. کیسا ٹینشن آیا؟ بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا, ابو طالب کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے نبی خدیجہ چلی گئی دنیا سے, ابو طالب بھی چلے گئے, حضرت حمزہ کا آپ کی آنکھوں کے سامنے مسئلہ کیا گیا. اللہ وہاں فرماتا ہے صبر کا دامن تھام کر رکھو, تنگی مت کرو. اور یہ اسلوب دیکھو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اگر تم ٹینشن سے دور رہنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی عبادت کرو. مصیبت زدہ انسان ہو تہجد کو اپنی عادت بنا لو. رات کے اس وقت میں جب کہ سارے لوگ سوتے رہتے ہیں نا, ایسے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھنے, اپنے رب کے سامنے اپنی شکایتیں رکھنے سے جو مزہ آئے گا, اگر تہجد کا مزہ زندگی میں ایک مرتبہ چکھ لو گے تو کبھی چھوڑ نہیں اسے. اور اسی طریقے سے یاد رکھو نماز کے ذریعے مدد لو. اور یاد رکھو ٹینشن دور ہونا بولے تو ہمارا تعلق مسجد سے ہونا. عیسائیوں کی طرح اتوار کو مسجد کو آنا, جمعہ کو نہیں آنا نہیں. جتنا تعلق آپ کا مسجد سے ہوگا آپ کی زندگی میں ٹینشن کم ہوگا. اگر مسجد سے تعلق نہیں سمجھ جاؤ آپ کی زندگی ٹینشن سے بھر جائے گا. اسی دن دیکھیں گے ایک دن, اس کو ختم کرتے ہیں, علی اور فاطمہ میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. ایک دم دوپہر میں چلچلاتی دھوپ ہے مدینے کی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے فاطمہ کے پاس. فاطمہ سے پوچھے علی کہاں ہے؟ بولے یا رسول اللہ انہوں میں میرے میں ذرا انبن ہوگی, غصہ کو سیدھا مسجد کو چلے گئے. دیکھ علی رضی اللہ عنہ غصہ ہے تو کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کا رخ کر رہے ہیں. جا کے بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک آدمی کو بھیجا, جا کر دے کر آ کے بولے حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹی میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے مٹی کے باپ, ایسے ہی پکارا. تو علی بولتے یہ کنیت اتنی پسند آئی, ہمیشہ کے لیے میں نے وہ اپنا نام رکھ لیا. معلوم یہ ہوا مسجد سے تعلق آپ کا جتنا مضبوط ہوگا نا زندگی میں ٹینشن نہیں آئے گا. آپ کو بتا دیں کہ سالار میں خبر چھپی ہے, باپ بھی ڈاکٹر, ماں بھی ڈاکٹر, بیٹے ڈاکٹر, پورے ڈاکٹر. یہ کہاں رہتے تھے؟ غیر مسلموں کی آبادی میں رہتے تھے. فل خرچ تھا. اب کیا کرے؟ اللہ کے پاس جا کر شکایت بھی نہیں کر سکتے. مسجد میں آئے تو اللہ کے پاس دعا کرتے, شکایت کرتے, مسجد سے تعلق نہیں. اور رہتے تھے غیر مسلموں کی آبادی میں. ایک دن کیا کرے معلوم, پوری فیملی سوسائڈ کر لی, پورے باپ بچے پورے. وہ نیوز ڈال کر نیچے لکھنے والا لکھا ان میں سے کوئی بھی مسجد کو نہیں آتا تھا, اس لیے ان کا انجام ایسے ہوا.
تو معلوم کیا ہوتا ہے، مسجد سے تعلق آپ کا جتنا رہے گا آپ ٹینشن سے دور رہیں گے. اور اسی طریقے سے آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یاد رکھو یہ ٹینشن، یہ غم سب دنیا ہی میں، اور یہ غم آخرت میں کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. جہنم میں اس غم سے نکلنا چاہیں گے نہیں نکل پائیں گے، مگر جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سورہ فاطر میں کہا وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. جنت میں جانے کے بعد بولیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ٹینشن کو دور کر دیا. آج کے درس کی آخری بات، اگر لوگ شادی شدہ ہیں تو یہ بات سنیں، اگر غم آ گیا تو غم کو ہلکا کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ ساتھ یہ غمخوار بیوی بھی انسان کے ٹینشن کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اگر دلیل مانگتے ہو تو سیرت سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا بار گرا رکھا گیا، اللہ کے نبی اس نبوت کو میں اٹھا پاؤں گا نہیں پاؤں گا، اس بوجھ کو تھراتے ہوئے جو ہے بخار میں آ گئے. اپنی غمخوار بیوی خدیجہ سے کہا ذرا بڑھ کر سلا دو مجھے. اس وقت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن نہیں دیا، بلکہ کیسے الفاظ میں تسلی دی. کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں فلاں. معلوم کیا ہوا؟ مکی زندگی میں نبی کے ٹینشن کو کم کرنے والی ذات اللہ کے بعد اگر کوئی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، بڑی غمخوار بیوی. اور یہ غمخوار بیوی ایسے تھی مکی دور میں آپ کے ساتھ رہی. روایتوں میں آتا ہے جب تک خدیجہ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اگر نیک بیوی مل گئی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج کل ہمارے کچھ خواتین ایسے بھی ہیں جو زیادہ ٹینشن دیتے ہیں. اسے کیا ہوتا ہے سر کے بال جڑ گئے، بی پی آ گیا، شوگر آ گیا، بچوں پر اثر پڑتا ہے، ایسے بھی ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر قسم خط لسانی میں نے کوئی غلط بات کی تھی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رنج و غم کے دور کرنے کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اسباب پر عمل کرنے والا بنائے. اے رب ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سکون والی زندگی نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.